بلوچستان میں آپریشن ردل فتنہ 3 کے تحت فتنہ ہندوستان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پنجگور کے علاقے کلی سوران میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 5 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ ہلاک دہشت گرد بڑی دہشت گردی کی کارروائی کے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں جدید اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، 3 گاڑیاں، 2 موٹر سائیکلیں اور IED ڈیوائس بھی برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان سے دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ پنجگور آپریشن 5 دہشت گرد ہلاک، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا فورسز نے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنا دیے۔ سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور جرت قابل تحسین ہے۔ بلوچستان میں امن دشمنوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دہشت گرد کے خلاف قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اپوزیشن کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا کہ ڈیزل کی قیمت میں کمی خوشائن بات ہے، خطے میں کشیدگی کی وجہ سے تیل کی سپلائی میں مشکلات ہیں۔ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، عوام کو ریلیف دینے کے لیے 128 ارب مختص کیے۔ تاجر برادری کے لیے ایک اچھی اسکیم لائی گئی ہے۔ وزیراعظم نے FBR کو ہدایت کی کہ تاجر برادری کو غیر ضروری طور پر پریشان نہ کیا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ، سیاسی اور سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں پر بات چیت ہوئی۔ گفتگو میں سفارتی رجحانات پر بھی آراء کا تبادلہ کیا اور علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید کا 55ویں یوم شہادت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل کا راشد منہاس شہید کو خراج عقیدت۔ راشد منہاس شہید نے 1971 میں فرض شناسی، بے مثال جرت اور عزم کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ راشد منہاس شہید کی بے مثال قربانی آج بھی قوم اور مسلح افواج کے لیے مشعل راہ ہے۔ برطانیہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں نئی غیر قانونی بستیوں کے معاملے پر اسرائیلی ناظم الامور کو طلب کر لیا۔ برطانیہ کی اسرائیل سے نئی متنازع یہود آباد کاری منصوبے کے لیے ٹینڈر جاری کرنے پر شدید مذمت۔ اسرائیل کے اس اقدام پر برطانیہ نے اسرائیلی ناظم الامور کو طلب کر لیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملی بینڈ کا بیان، کہا کہ اسرائیل کو E1 منصوبہ فوری روکنے، ٹینڈر واپس لینے اور تمام آباد کاری کے توسیع بند کرنی چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دعوت پر ملائیشیا کی وزیر داخلہ سیف الدین بن اسماعیل 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر ملائیشیا کی وزیر داخلہ کا استقبال کیا۔ دورہ پاکستان کے دوران ملائیشیا کے وزیر داخلہ پاکستانی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ دورے میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف اور گرد و نواح میں روسی میزائل حملے، کم از کم 5 افراد ہلاک۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی میزائل حملوں کا سلسلہ رات گئے جاری رہا۔ روسی میزائل حملوں میں رہائشی عمارتوں اور گوداموں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، جبکہ گاڑیاں بھی متاثر ہوئیں۔ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے افراد کی تلاش اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ 6 سال امریکہ میں گزارنے کے بعد شہزادہ ہیری کا خاندان سمیت برطانیہ واپس آنے کا فیصلہ۔ شہزادہ ہیری نے بادشاہ چارلز کو وطن واپسی کے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ ہیری اور میگن رواں ماہ بچوں سمیت برطانیہ منتقل ہوں گے۔ آرچی اور لیلی بیٹ نے برطانیہ کے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ برطانیہ واپسی کے باوجود ہیری اور میگن کے شاہی درجے میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ شہزادہ ہیری اور میگن شاہی فرائض کے بغیر نجی زندگی جاری رکھیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے آزاد کشمیر اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے ٹکٹ منظور کر لیے۔ خواتین کی 4 مخصوص نشستوں کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدوار فائنل۔ مریم زمانی، مریم ادریس، سہرش قمر اور رفعت عابد امیدوار نامزد۔ اوورسیز نشست پر عبد الرحمان کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جاری۔ ٹیکنوکریٹ نشست پر افتخار گیلانی مسلم لیگ نون کے امیدوار مقرر۔ علماء مشائخ کی نشست پر پیر مظہر سعید کو پارٹی کا ٹکٹ دے دیا گیا۔ 12 ربیع الاول کے ایک ہفتے بعد پورے ملک میں پہیہ جام ہڑتال کریں گے۔
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پشاور دھرنے سے خطاب، کہا وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب کے باہر دھرنا تحریک کا بیس کیمپ بنے گا، ایک طرف سے نہیں آئیں گے، ہر طرف سے آئیں گے اور سسٹم فیل ہو جائے گا۔ حکمرانوں نے لیوی ختم نہ کی تو پورے ملک کو اسلام آباد آنے کی کال دیں گے۔ ایسوسی ایشن آف فارمر انسپیکٹر جنرل آف پولیس سندھ چیپٹر کے سالانہ انتخابات اسد اشرف ملک ایسوسی ایشن کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے۔ غلام شبیر شیخ نائب صدر اور غلام سرور جمالی جنرل سیکریٹری منتخب۔ آئی جی سندھ جاوید عالم موڈھو نے 9 منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی۔ نئی قیادت آئندہ 2 سال ایسوسی ایشن کی ذمہ داریاں سنبھالے گی۔ سولجر بازار میں اسکول کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کی کوشش کا افسوسناک واقعے کا الزام اسکول کے چوکیدار کے بیٹے شہریار پر عائد کیا گیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مبینہ ملزم کو حراست میں لے لیا۔ مبینہ واقعے کے بعد طالبہ روتے ہوئے گھر پہنچی، اہل خانہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سے تفتیش جاری ہے اور واقعے کے اصل حقائق تحقیقات کے بعد سامنے آئیں گے۔ اے این ایف کا مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق 7 کارروائیوں میں 12 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ چھاپوں کے دوران 91 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد، مالیت 1 کروڑ 42 لاکھ سے زائد۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر جدہ سے جانے والی مسافر کے بیگ سے 362 گرام آئس برآمد ہوئی۔ پشین کے علاقے خانوزئی کے قریب ٹرک سے 72 کلو گرام چرس پکڑی گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 20 اگست کے لیے ڈیزل 32 روپے 63 پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا۔ ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت 363 روپے 6 پیسے مقرر۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 97 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ بلوچستان کی پہلی خاتون کرکٹ کوچ خیر النساء کا شاندار عزم، صوبے کی بیٹیوں کو کرکٹ کے میدان میں آگے لانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ خاتون کوچ کی تربیت سے نوجوان کرکٹرز کے اعتماد اور حوصلے میں اضافہ ہوا۔ خیر النساء بلوچ کہتی ہیں، بلوچستان کی بیٹیوں کو قومی اور عالمی کرکٹ تک پہنچانا مقصد ہے۔ بلوچستان کی باصلاحیت بیٹیوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔ میری تربیت سے کوئی کھلاڑی پاکستان کی نمائندگی کرے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ انگلینڈ اور پاکستان کے پہلے ٹیسٹ میں انوکھا واقعات، گیند کو درمیان سے کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ٹیسٹ میچ کی اننگز کے بعد گیند کے 2 ٹکڑے کرنے کی انوکھی مثال قائم۔ انگلینڈ کے فاسٹ بولر اولی رابنسن اور جارج ٹنگ نے 5 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ ایک اننگ میں 5 یا اس سے زیادہ وکٹیں لینے والا بولر ہی میچ کی گیند کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ سوابی میں موسلا دھار بارش، مختلف علاقوں میں طغیانی سیلابی ریلوں سے کئی گھر زیر آب آ گئے۔ شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مردان روڈ پر گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ جہانگیرہ روڈ، کھنڈا روڈ اور انبار میں کئی فٹ پانی جمع۔ سیلابی پانی کے باعث مختلف مقامات پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے خواتین سمیت متعدد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔